اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور یقیناً ماہ رمضان کی برکات کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور ناظرین، ایک عشرہ گزر گیا اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا۔ رحمتیں آپ نے سمیٹ لیں اور بہت زیادہ کوشش کی ہوگی، دعائیں مانگی ہوں گی ہر لحاظ سے۔ اب یہ والا عشرہ جو ہے ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے کس طرح اس عشرے میں استغفار کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بخشش مانگنی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ کس طرح دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس عشرے کا ایک ایک لمحے کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے، اور دعائیں جو ہیں وہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ چاہے ہم مصلے پہ ہوں، چاہے جائے نماز پہ ہوں، چاہے بیڈ پہ ہوں، چاہے ڈرائیو کر رہے ہوں، چاہے کچن میں ہوں، یا ہم ویسے کتاب پڑھ رہے ہوں، لیکن ہمارے ذہنوں میں استغفار کا ورد جو ہے، ذکر جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش سکتے ہیں۔ اور یہ جو لمحات ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، ان کو آپ حقیر مت جانیے، ان کو ضائع نہ کیجیے۔ رمضان ضروری نہیں کہ ہر ایک کی زندگی میں بار بار آئے، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس رمضان کو غنیمت جانیے اور اس کے ایک ایک لمحے کو آپ استعمال کیجیے اللہ کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پروگرام انوار سحر جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں چند ایک گزارشات ہوتی ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی سوشل بھی بعض اوقات، اور زیادہ تر ہم ماہ رمضان کے حوالے سے، روزہ کے حوالے سے، یا کسی دوسرے دینی اسپیکٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں، اور ہم ان سے کسی بھی دینی ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ان کے جوابات، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، جس طرح پہلے بات کی ہے کہ آج سیکنڈ جو عشرہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی بات ہے اس عشرہ میں، اس کے اوپر استغفار اور توبہ کا جتنی اہمیت ہے، جتنا اس کا تذکرہ کیا جائے سارے عشرہ کے اندر، وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی اعتبار سے اس عشرہ کی اہمیت کو جانتے ہوئے آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے استغفار اور توبہ، اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار۔ ہم جو زیادہ جو فلسفی اور جو اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے زیادہ تر تو بات کریں گے ہمارے ساتھ جو مولانا ہوں گے فروغ القادری صاحب، لیکن اس کے اوپر چند ایک گزارشات جو ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، جو ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ جانکاری رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دو طرفہ جو ہے محبت وہ بھی چلتی رہے، کچھ ہم اپنی طرف سے کہیں، کچھ آپ کی بھی جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ بھی ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی نالج رکھتے ہیں اور آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کل ہم نے پروگرام کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر، اور آپ کا اچھا فیڈ بیک تھا۔ آپ نے جس طرح مختلف ذرائع سے ہم تک جو فیڈ بیک پہنچا اس میں یہی تھا کہ ہم مختلف جو صحابہ کرام ہیں ان کی لائف کے اوپر پروگرام ہمیں مزید زیادہ کرنے چاہیے، صحابیہ جو ہیں ان کے اوپر، اور اسی طرح جو جید شخصیات ہیں اسلام کے حوالے سے، اسلام کی جو فتوحات، بعض ایسے سپہ سالار ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے بھی، اور جو کچھ ایسے اسلامی واقعات ہیں ان کے اوپر بھی پروگرام ہمیں مزید کرنے چاہیے، اور ہم یقیناً کریں گے۔ جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں غزوہ بدر کے اوپر بھی ہے، جو باقی واقعہ صلح حدیبیہ کو بھی تھوڑا سا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ریویژن کر لیں گے، اس میں کیا خاص بات تھی۔ بتانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بعض چھپی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن جاتی ہیں۔ جس طرح کل کا ہم نے جو پروگرام تھا اس کے اندر بعض ایسی چیزیں تھیں، بظاہر تو ایک لمبا ایک واقعہ بھی تھا اور شخصیت کے بہت پہلو بھی تھے، ہمارے لیے لرننگ کی بہت کچھ اس میں چیزیں تھیں۔ آج اس حوالے سے توبہ اور استغفار کی اگر بات کریں تو ناظرین، اگر انسان دین کو سمجھے تو اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ انسان چاہے کاروبار کرے، چاہے گھر کے معاملات کرے،
انسان کی زبان جو ہے وہ ذکر کے ساتھ مصروف رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی دوری وہ مناسب بھی نہیں ہے، اور اس چیز کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کو جڑے رکھنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک لیکچر تھا، مدینہ یونیورسٹی کے ایک اسکالر تھے، تو انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ میرے لیے نئی تھی، نکتہ نیا تھا خاص طور پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں بیت الخلاء میں تو جب باہر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غفرانہ کا۔ اب اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہاں پہ انہوں نے نکتہ بیان کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بخشش ہم کیوں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا، یہ اس خاص موقع پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہوتا یہ، اس کا جو بعض مفسر یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو لمحات ہوتے ہیں جب ہم بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ پاکیزہ جگہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہیں۔ لہٰذا اس ایک چھوٹے سے حصہ جو ہمارا ہے وہ چند منٹ کا، ہم اس سے باہر آ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، یا اللہ میں اس چھوٹے سے دورانیے میں آپ کے ساتھ تعلق اس طرح نہیں قائم رکھ سکا ذکر اذکار کے حوالے سے، لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو باہر کی زندگی میں ہمارا تعلق ہر وقت رہنا ہے، چاہے ہم سفر کر رہے ہیں، چاہے ہم اپنے دنیاوی معاملات کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہماری چاہے زبان ہے، چاہے ایکشنز ہیں، چاہے ہماری ٹیچنگ ہے، ہماری سپیکنگ ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کسی نہ کسی حوالے سے قائم و دائم رکھنا ہے۔ اب دوسرا ایک واقعہ یا دوسرا ایک لمحہ لے لیجئے، ایک ایکسٹریم میں نے بیان کیا، اب دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جب سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، 3 دفعہ کہتے ہیں۔ اب اگین یہ مفسر لکھتے ہیں حالانکہ عمل تو ہم نے نیک کیا ہے، لیکن اس کے عمل کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش ہی طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اس کے پیچھے نکتہ کیا ہے کہ ہم نے تو نیک کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد جب فارغ ہوئے ہیں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو مفسر یہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم جو اصل عبادت کا جو روح ہے، جو خشوع و خضوع ہے، ہم ادا نہیں کر پائے، اس کے اندر بھی ہماری کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، لہٰذا ان کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہا ادھر جو ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے، اور ایک انتہا ادھر جب ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن دونوں مقامات پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بخشش ہی طلب کی، اور اس کے دوران جو ہے دنیا کے سارے معاملات آ گئے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا زیادہ تعلق کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا ہے، ایک چھوٹی سی مثال یوں دوں، ہم کبھی اپنے بچے کو کسی جگہ بھجواتے ہیں تو کتنی تاکید اور کیا کیا کہتے ہیں۔ بچے کو ہم بھجوانا ہے کسی جگہ، دوسرے شہر، ہم کہتے ہیں بیٹا دھیان سے جانا، اگر وہاں راستہ کھو جائے تو ہمیں بتانا، یا فلاں انکل سے بات کر لینا، یا فلاں جگہ پہنچ جانا، اگر کہیں بھٹک جاؤ تو بتانا، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہم والدین اپنے بچے کے ساتھ جو کہ ایک اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ پہ زندگی کے جہاں جہاں پہ ہم نے بھٹکنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہم بے صبرے ہیں، ہمارے اندر بے شمار کمزوریاں ہیں، ہم جو ہے وہ شیطان کے نرگے میں بھی آ جاتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ تمام راستے تمام جگہوں پہ بتا دیا، یہاں پہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یہاں پہ آپ نے معافی بھی مانگنی ہے، آپ سے غلطیاں ہوں گی لیکن آپ نے پلٹ کے آنا ہے، کیونکہ توبہ کا مطلب ہی پلٹنا ہے۔ آپ کے سامنے واقعہ آپ نے پڑھ رکھا ہے حضرت آدم اور حوا کا، کیا ہوا تھا جب کہا گیا درخت کا وہ پھل، آپ کو پوری تفصیل ہے انشاءاللہ، اس پہ بھی بات کریں گے کسی دن۔ شیطان کے بہکاوے میں آئے، پھل کھایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نو ڈاؤٹ جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا، بلکہ کچھ دن پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ زمین پہ کس مقام پہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایشیا میں بھیجا گیا، اور مزید اس کی تفصیل ہے کہ وہ جو سری لنکا کی ایک خاص جو پہاڑی ہے وہاں پہ اترے تھے۔ اسی طرح حضرت حوا کو جدہ کے ایک مقام پہ بھیجا گیا، تو وہاں پہ کیا کہا گیا؟ دعا سکھائی، ساتھ ہی آپ یہ دعا پڑھتے رہو،
اللہ نے دیکھا کہ جہاں جہاں پہ انسان کو ضرورت بھی ہے، بھٹک جاتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ پڑھتے رہے اور پھر آپ کو پتا ہے جبریل علیہ السلام آئے اور خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. وہاں سے لے کے وہ خانہ کعبہ وہاں پہ گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور پھر حضرت حوا کے ساتھ ملاپ، وہ سارا واقعہ آپ کو علم ہے ہر جگہ پہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کار ہے، لہٰذا اس کا کام ہے خطا کر دی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لوٹ آؤ. ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو پکارتے ہیں رات کے پچھلے پہر، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا. اور اس وقت جو ہے ہم بدقسمت، اب میں کیا کہوں کہ ہم اس وقت خواب خرگوش میں ہوتے ہیں. بہت سے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے اس وقت اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھتے ہیں. اور یہ بھی مت سمجھیے کہ میں تو جاگ کے دیکھ چکا تھا، جتنے پڑھ کے دیکھ چکا، میں نے کوئی مالی فائدہ کو دنیاوی میں نے کامیابیاں تو حاصل نہیں کی. نہیں، کامیابیوں کا آپ کو مجھے نہیں پتا، اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے. مال و اسباب سے کامیابیاں نہیں ہیں. یہ آپ خود اگر اس کو موازنہ کرنا ہے، تفصیل میں جانا ہے، تو پھر اللہ کے رسول جتنے آئے ہیں، ان کی انبیاء جتنے آئے ہیں ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ کرام جتنے آئے ہیں ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اللہ کو جو بات خوبصورت لگتی ہے وہ یہ ہے پلٹ آنا. یہاں میں یہ بتاتا چلوں، آپ کو علم ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. بھائیوں نے لے کے گیا، وہ ساری تفصیل ہے، جا کے کنویں میں گرایا اور واپسی بھی کہا کہ ان کا قمیض اتارا، اس پہ وہ کسی جانور کا خون لگایا، لا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تو بھیڑیا جو ہے وہ حملہ کر دیا، وہ مارے گئے ہیں. اور ایک عرصہ تک جو ہے وہ اس چیز کو چھپائے رکھا، لیکن اندر کا ایک انسان کے اندر ایک خوبصورت اور اچھا انسان موجود رہتا ہے. کافی سالوں بعد جو ہے وہ بھائیوں کو اس چیز کی شرمندگی ہوئی، احساس ہوا اس گناہ کا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، وہ تفصیل ہے، مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ ہم سے وہ گناہ ہو گیا تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. کافی سالوں بعد بھی احساس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ آپ کو سورہ یوسف بلکہ آپ دیکھیں 97 آیت نمبر ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور اس کی اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. مفہوم ہے معاف کرنے والے ہیں، وہ بہت بڑے غفور الرحیم ہیں، بہت بڑے رحم دل ہیں، بہت مہربانیاں کرنے والے ہیں. اور بریکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یقیناً آپ کو معاف کر دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ ہو جانا اور پھر اس کی معافی مانگ لینا وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ کے سامنے وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، اور بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ درج ہے. اللہ کے رسول جو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ فرماتے کہ پچھلی قوم میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ تو کام غلط ہو گیا، دیکھو میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں. لہذا اس احساس کے ساتھ وہ ایک راہب کے پاس گیا، ایک اس علاقے کے بڑے ایک نیک آدمی کے پاس گیا اور جا کے بتایا کہ میں نے تو 99 قتل کر دیے ہیں، میرے لیے کیا بخشش ہو سکتی ہے؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کر دیے ہیں، 99 قتل کرنے تو 99 کا قاتل ہے، اتنے بڑے گناہ کر دیے ہیں، تیری بخشش نہیں ہونے والی. مزاج کا تو وہ پہلے ہی سخت تھا. اس نے کیا کیا، اس غم و غصے میں کہہ لیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل کر دیے اس نے، لیکن اندر ایک خرش تھی کہ میں نے کام اچھا نہیں کیا. اور پھر جا کے کچھ لوگ کھڑے تھے وہاں، ان سے پوچھتا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا یہاں کوئی نیک آدمی، کوئی بڑا عالم، کوئی بزرگ ہے آپ کے علم میں اس کہیں علاقے یا دوسرے علاقے میں؟ بلکہ اس کے یہ بھی الفاظ تھے کہ زمین کے کسی حصے میں. تو وہاں پہ جو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں جگہ پہ ایک شخص ہیں، بہت بڑے وہ عالم ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. وہ بھی ایک راہب تھے، ان کے پاس گئے، ان کو ساری داستان سنائی، کیسے قتل کیا، میں کیسے گیا راہب کے پاس. اس نے کہا نہیں، تیرے اندر احساس پیدا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بخش سکتے ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے، اب تو جو ہے ایک کام کر، تجھے کرنا ہوگا. اس نے کہا جی کیا بتائیں، کیا کام کرنا؟ اس نے کہا جی فلاں ملک میں چلا جا، اس ملک میں ایک جگہ پہ نیک لوگ رہتے ہیں، تم ان نیک لوگوں میں شامل ہو جا اور عبادت کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کی، اور گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دے. لیکن واپس تو نے نہیں پلٹنا، اس ماحول میں نہیں آنا، کیونکہ اس ماحول میں آئے گا تو تیرے اندر اصلاح کا معاملہ جو ہے وہ نہیں رہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ امید ہے بخشش ہو جائے گی.
وہ شخص اندر اس جذبات کے ساتھ روانہ ہو گیا. جب جا رہا تھا تو وہاں پہ راستے میں، اب وہ کافی اس نے فاصلہ طے بھی کر لیا تھا، تو راستے میں اس کو موت کا پیغام لے کے فرشتے جو ہیں وہ پہنچے. ایک طرف رحمت کے فرشتے تھے اور ایک طرف عذاب کے فرشتے تھے. جو وہاں پہنچے تو وہ رحمت والے فرشتے کہتے اس کی جان ہم نے قبض کرنی ہے اور ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے، جبکہ یہ سارا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ بخاری اور مسلم میں پڑھ لیجئے. اور جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں جی اس کی جان تو ہم قبض کریں گے. اب وہاں پہ ان کے آپس میں کہہ لیں لفظ آتا ہے جھگڑا ہوا یا تکرار ہوئی یا بحث ہوئی، آپ یوں کہہ لیں. تو وہاں پہ پھر اللہ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ اور اپنے معاملات کو کس طرح انسانوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. انہوں نے کہا جی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے معاملہ بتایا. انہوں نے کہا اگر آپ چاہو تو میں آپ کا فیصلہ کر دوں تو آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے، آپ جو فیصلہ کر لیں. اس نے ساری بات سنی. اس نے کہا یہ کام کرو، یہ شخص جس مقام سے آیا ہے وہ فاصلہ اور جس مقام کی طرف جا رہا ہے وہ فاصلہ، ان دونوں فاصلوں کو میئر کر لو. اگر تو جانے والا، جو پہنچنے والا جہاں اس کی منزل ہے، وہ فاصلہ کم رہ گیا ہے تو یہ شخص نیک ہے، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ طے کر لیا ہے تو یہ نیک ہے، اور اگر یہ کم رہ گیا ہے پہلے والا فاصلہ تو یہ پھر آپ عذاب والے جو ہیں فرشتے اس کو لے جا سکتے ہیں. لہذا معاملہ ہوا، فرشتوں نے وہ فاصلہ جب ناپا تو وہ جہاں پہ جانا چاہ رہا تھا وہ فاصلہ کم تھا. لہذا جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے جان قبض کی اور اس کے بعد ان کو جنت میں لے گئے. اور یہ چیز لکھے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. یہ آخری الفاظ ہیں، آخری فکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اب آپ سوچئے ذرا، یہاں پہ پھر 99+1 قتل، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا ایک دل میں ایک ایسی چیز پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، خوف کیا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا. اب آپ خود سوچئے کہ ہماری لائف کے اندر ہم جو معاملات کرتے ہیں، یہ جو کنیکشن ہے جی، یہ بہت ضروری ہے. خطا تو کرتے ہیں، خطا تو ہوتی رہیں گی اور ہونی ہے. یہ ہمارے اندر جو ہے نا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری سرشت میں ہے کہ کمزوریاں ہیں، کہ انسان نے غلطیاں کرنی ہیں، خطا کرنی ہے. لیکن اس کا جو آگے جو معاملہ ہے معافی کا، وہ بہت ضروری ہے. پلٹ کے جانا وہ بہت ضروری ہے. اور یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سورہ اشراء میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خطا کار بندوں نے خطا تو کرنی ہے، مفہوم ہے، لیکن پلٹ کے جو آئیں گے ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے. اس طرح باقی مختلف قرآن کے اور بہت سی جگہوں پہ ہے. خاص طور پہ سورہ توبہ کی وہ جو آپ پڑھیے 118 جو آیت ہے، اس میں وہ پورا واقعہ ہے، وہ ایک صحابی کا، حضرت کعب کا خاص طور پہ، اور وہ 3 صحابی تھے. پورا قصہ تو لمبا ہے. بیسیکلی وہ تھا کہ غزوہ تبوک میں جب جنگ ہونے والی تھی تو اس وقت اللہ کے رسول جو ہے روزانہ میٹنگ کرتے تھے. اب میٹنگ میں روزانہ یہ ہوتا تھا کہ تیاری کس طرح کرنی ہے، وہ سارے معاملات کیسے کرنے ہیں، وہ چیز طے ہونی تھی. تو یہ جو صحابی تھے، یہ جو تھے، یہ گھر آ کے کہتے ہاں ٹھیک ہے ابھی تو وقت ہے، میرے پاس تو بہت بڑی سواریاں بھی ہیں، اور جو ہیں وہ میرے پاس غلہ بھی ہے، کھانے پینے کے انتظامات بھی ہیں، صحت بھی اچھی ہے، تو میں کوئی ایسا معاملہ کوئی نہیں، میں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں کر لوں گا. یہ چیز حضرت کعب بن مالک جو تھے وہ کیا کرتے کہ گھر آ کے آرام کرتے. ٹھیک ہے، جس طرح بعض کا ہم بھی سستی کر لیتے ہیں نماز میں، جو دوسرے بعض کا نیکی کے کام ہے سستی کر لیتے ہیں. تو ہوا یہ کہ وہ غزوے کے لیے تیار ہو کے مجاہدین جو ہیں وہ جس مقام پہ پہنچنا تھا پہنچ گئے. یہ انہیں پتہ لگا تو یہ گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. اب بڑے پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول تو واپس بھی آ گئے ہیں کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد. تو وہ جب پتہ چلا واپس آئے ہیں تو کہاں جی وہ مسجد میں ہیں، وہاں پہ گئے. اب کچھ اور بھی صحابہ تھے جو وہاں پہ جنگ میں غزوہ میں اس حصہ نہیں لے پائے تھے، اور کئی جو منافقین تھے انہوں نے تو خوب بہانے گڑے کہ جناب ہمارا اصل میں کام یہ تھا فلانی جگہ پہ، جس طرح ہم آج کل بھی بعض چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل معاملہ جو تھا وہ شاید سستی کا تھا، وہ اس سے پہلو تہی کی. لیکن جب یہ پہنچے تو یہ کعب بن مالک تو وہاں پہ اللہ کے رسول ان کو دیکھ کے کہنے لگے آپ کو کیا ہوا تھا. یہ بھی مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو وہ مسکرا تو رہے تھے، لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس مسکراہٹ میں مجھے لگا تھا اللہ کے رسول غصے میں ہیں.
تو میں نے فرمایا جی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ سستی اور کاہلی مجھ سے ہو گئی ہے، یہ میری غلطی ہوئی ہے، اور میں نے سچ بیان کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آپ جاؤ اور آپ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کہتے میں آ گیا، اور میں نے آ کے میرے لیے ایک معاملہ عجیب ہو گیا مدینہ کے اندر، سارا باقی لوگ جو ہیں وہ میرے سے بالکل، کیونکہ اللہ کے رسول نے بعد میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں اس میں ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کیا جائے۔ اب کوئی بھی ہمارے ساتھ بات چیت نہ کرتا، بلکہ وہ یوں کہتے، میں تھوڑا سا مختصر کیونکہ ہمیں بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، میں تھوڑا سا تیزی میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کزن جو چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس گیا، ابو قتادہ کے پاس، اور میں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ میری محبت کتنی ہے، تو آپ تو ساری چیز جانتے ہیں۔ کہتے میں نے سلام بلایا، کوئی جواب نہیں، دوسرے سلام بلایا، پھر کوئی جواب نہیں، تیسرے میں نے کہا تجھے قسم ہے میرا جواب تو دو، تو آپ تو جانتے ہیں کہ میں اللہ کے اور رسول کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ ایک یہ بھی نکتہ ہے، جب اللہ اور رسول کا حکم آ گیا ہے کہ اس کے ساتھ بائیک آؤٹ کرنا، پھر چچا زاد بھی سائڈ پہ ہے، سلام کا جواب ہی نہیں ہے۔ یہ سوچیے ذرا، آج کا ماحول ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ذرا بیٹھو میں ایک بات کرتا ہوں، تجھے اندر کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارا ماحول اس میں یہ ہے کہ جو حکم آ گیا بس تھینک یو، جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ اس نے پھر جواب جب قسم دی تو اس نے کہا جی کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، یہ بات کی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ واپس آئے، 40 دن تک جو ہے وہ غمگین رہے، عبادت کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا کہ آپ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اسے طلاق دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں طلاق نہیں، ویسے الگ ہو جاؤ۔ تو کہتے میں ان کو میکے بھجوا دیا۔ پھر 10 روز گزر گئے، تو ایک دن جو ہے وہ میں صبح کی نماز پڑھ کے چھت پہ بیٹھا، پریشان حال تھا، تو باہر سے جو ہے وہ آواز آئی کعب خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ تو میں نے سنا، میں سمجھ گیا، فوراً میں سجدے میں پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا مسجد میں، تو آپ نے فرمایا کعب تمہاری زندگی کا یہ بہترین دن ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اور یہ چیز سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات اتار دی تھی ان 3 صحابیوں کے لیے، حضرت مرارہ ہیں اور حضرت حلال ہیں، دوسرے جو 2 ہیں۔ تو بات ساری مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چاہے آپ جتنے مرضی گناہ کر لو، یہ مت سمجھیے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جب بھی اللہ کو رجوع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور نظر کرم فرمائیں گے، کیونکہ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، رحمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ بہت بڑے جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سرکردہ ایسے بغاوت کرنے والے بھی لوگ تھے، لیکن اللہ نے معاف کیا تھا۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ہم پھر مولانا فروغ القادری کو جو وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، پھر ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک، پھر ملتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں ایک دفعہ پھر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہمارے سحر میں، اور آپ کو علم ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ اس پروگرام ہمارے سحر کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں، اور ان سے ہم دینی سوالات پوچھتے ہیں، ہم اپنے علم کو تازہ کرتے ہیں اور اپنی جو کنفیوژنز ہیں وہ دور کرتے ہیں ان سے کویسچنز کر کے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح وہ ہمیں جوابات دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے۔ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر 01412808779، اور آج کا جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو ٹاپک ہے وہ ہے توبہ استغفار کے حوالے سے، اس کی اہمیت اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اور کیا توبہ اور استغفار 2 الگ چیزیں ہیں، یا کہ استغفار پھر بھی کرتے رہنا چاہیے اگر ہم گناہ گار یا کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہم تفصیلات پوچھتے ہیں، کچھ کویسچن آنسر بھی ہوں گے اینڈ پہ، اور اینڈ پہ ہماری دعا ہوگی، آپ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں مولانا فروغ القادری صاحب کو۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کا شکریہ، آپ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہترین۔ اور آپ جانتے ہیں دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ میں ہم پہلے عشرے میں کوشش کی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ سمیٹ سکیں، لیکن آف کورس ہمارے دامن بہت چھوٹے ہیں، رحمتیں بیش بہا ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو دوسرا عشرہ ہے اس میں خود بھی استغفار اور بخشش اللہ سے مانگیں، اور اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس پورے عشرے میں مصروف رہیں بخشش مانگنے کے اعتبار سے۔ تو توبہ اور استغفار کے اوپر آپ ہمیں کیا رہنمائی دیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبہ اور استغفار، توبہ دراصل
رجوع اللہ کا نام ہے اور استغفار اس کا ذریعہ ہے. استغفار کہتے ہیں طلب مغفرت کو. استغفار مغفرت کو طلب کرنے کا نام استغفار ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جو استغفار کا جو ذریعہ ہے وہ دلوں کا اخلاص ہے کہ جب تک کہ آدمی دلوں کا اخلاص اس استغفار میں طلب مغفرت میں شامل نہیں ہوتا تو توبہ جو ہے قابل قبول نہیں بنتی ہے. صحیح. خداوند قدوس کی بارگاہ میں توبہ کے اجابت کے لیے کہ باب اجابت الہی میں آپ کی توبہ قبول ہو تو اس کے ضروری ہے دلوں کا گداز اور اخلاص اور ترک گناہ. صحیح. علماء بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ترک گناہ کی نیت ہو. ایک آدمی توبہ کرتا ہے جی. رات کے وقت، صبح اٹھ کے پھر گناہ کرتا ہے، جی. پھر وہ رات میں پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی یہ توبہ قبول نہیں ہے. توبہ وہی قابل قبول ہے کہ جس میں جذبہ استغفار کا عالم یہ ہو کہ وہ ترک گناہ کر رہا ہو. تو جب تک کہ وہ ترک گناہ کا عادی نہ بن جائے، مکمل طور پہ اسے ثبات نہ حاصل ہو جائے، تو یقینی طور پہ وہ توبہ اللہ کے بارے قابل قبول نہیں ہے. صحیح. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. یہ استغفار کرنے والی جماعتیں وہ ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیری ربوبیت سے اور تیری مغفرت سے ہم راضی ہیں. جی. ثم استقاموا، تو جب یہ کہا آپ نے کہ میرا رب تو اللہ ہے اور تیرے ہر رضا سے ہم راضی ہیں، تو شرط کا ثم استقاموا، پھر استقامت بھی شرط ہے. اور جب استقامت پذیر ہو جائیں گے آپ اس راستے پر جس راستے پر اللہ کی مغفرت نازل ہوتی ہے، جس راستے پر اللہ کے انعامات نازل ہوتے ہیں، بے شک، تو فرمائے گا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اب تم پہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ ملائکہ نازل فرماتا ہے. ماشاء اللہ. اور وہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. وہ ملائکہ مقربین یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ اور نہ گھبراؤ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت ضرور عطا فرمائے گا. وہ بشارت جنت دیتے ہیں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ کریں کہ تائبین کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، جی جی. مگر ان فضائل میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مغفرت الہی، اللہ کی مغفرت اسے میسر آ جاتی ہے، اور جسے اللہ کی مغفرت میسر آ جائے چونکہ غفور رحیم ہے اور پروردگار عالم جب ایک بار اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر دوبارہ انتقام نہیں لیتا. یہ خدا کی مشیت و مرضی کے خلاف ہے سبحان اللہ. کہ ایک بار جب اللہ تعالیٰ نظر کرم کر دیتا ہے کسی بندے کی طرف جو اس کی مشیت ہے، جو اس کی ارادت و قدرت ہے، جب ہم کہتے ہیں نظر کرم تو اس کی قدرت و مشیت ہے، ورنہ اللہ ہر نظر سے پاک ہے، تو پھر وہ اس سے دوبارہ انتقام نہیں لیا جاتا. بشرطِ توبہ وہی قابل قبول ہے کہ اس میں نیتوں کا اخلاص ہو اور ترک گناہ ہو. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے بندے میں کہ وہ گناہ نہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس استغفار اور توبے کے عوض کے مدارج میں بلندیاں عطا فرماتا ہے. تو پھر وہ جب اللہ تعالیٰ قرب سے عطا فرماتا ہے پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس دعا میں اثر ہوتی ہے، ہاں اس کی دعا میں اثر ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے اب نماز، سجدہ، عبادات میں توجہات بڑھتے ہیں. ورنہ عمومی طور پہ کیا وجہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں خیرات بھٹکتے رہتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے وہ طلب مغفرت نہیں کیا اس نے. یہ عبادات اس نے کیے تھے ضرور ہیں، مگر عبادات کے بعد جو اس کا فائدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے، تو فواحشات اور برائیوں سے وہ اب تک نہیں رکا ہے اور وہ تائب نہیں ہوا ہے. تائب ہے، تائب نہیں ہے وہ، اور وہ قیام اللیل کر رہا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے پہلے تائب ہونا، جب تمہارا دل زنگ آلود ہے اور وہ صاف ہو جائے اور دل مرکز جلوہ الہی کی آماجگاہ بن جائے، دل گداز ہو، پھر اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں تو سجدہ شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے کہ دل بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ کیفیت ہے. تو جب تک کہ سر بسجود ہونے کے لیے ضروری ہے آدمی تائب ہو جائے، آدمی اللہ کی بارگاہ مغفرت حاصل کرے، اور یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ نماز، یہ عمرہ، یہ سب مغفرتی کے تو حوالے سے ہیں. اس کا مقصود کیا مغفرتی تو ہے. جی بالکل. اور یہ جو ہم عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں آخر میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، بس 2-3 دفعہ کہا
اور اللہ میں میری توبہ بس یہ جو 2-4 الفاظ ہیں، یہ آپ جس طرح آپ نے ابھی کہا، یہ کوئی توبہ ہوئی تو نہیں اس طرح جب ہم ایسے ایک روانی میں ایک اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگنے کے لیے سچی مغفرت ہو، اس زبانی نہیں، چونکہ مغفرت کا تعلق دل سے ہے، کہ جب آدمی قلبی طور پر اس کا دل جو ہے وہ مغفرت الہی کی خشیت سے جب نہیں کانپتا، بندے میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تو میں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ تو میں دیکھ رہا ہے، تو بازار میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، آبادی میں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جب خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جو خوف و خشیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان اپنی اس مغفرت پہ دوامیت برتتا ہے، جیسے قرآن پاک نے کہا استقامت، صرف کافی نہیں کہ اللہ میں معاف کر دو پھر بھاگے اور وہی کر رہے ہیں، بلکہ دل سے استغفار ہو اور پھر اس میں استقامت ہو کہ استغفار کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد عام آدمی اس کو عملی طور پہ وہ شو کرے۔ صحیح، مطلب ایک لحاظ سے بعض آپ جیسے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر باقاعدہ جس طرح آپ نے گناہ اہتمام کیا ہے، پھر اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے تو پھر توبہ کا بھی اہتمام کریں، کوشش یہ کریں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تہجد ہے یا 2 نفل توبہ کے پڑھیں اور پھر اللہ سے ہم کلام ہوئیں، اور اس وقت وہ آپ کی جو ایک خلوص دل ہوگا وہ ظاہر بھی ہوگا کہ آپ کسی کو دکھا بھی نہیں رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ اور وہ مانگیں، وہ ایک خاص ماحول جو ہے وہ اس کی شاید ضرورت ہے۔ یقیناً اصل میں سمجھتا ہوں کہ توبہ دل کے اس گداز کا نام ہے، دل کی اس خشیت کا نام ہے، اس احساس قلبی کا نام ہے جس میں جو بندگی کی اساس ہے، درست ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ اور جب یہ بندگی کی احساس پیدا ہو جائے گی تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ رات بھر نفل پڑھیں، اچھی بات ہے، مگر صبح کے وقت جب اٹھ کے آپ کاروبار پہ جائیں تو اس کے اثرات اس وقت موجود ہوں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ نے رات بھر تو نوافل پڑھی ہے، آپ ادھر شب زندہ دار بنے بیٹھے ہیں، لیکن دن کے وقت حالات وہی تھے۔ اب آپ دیکھیے کیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ حج جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حج کرنے کے بعد اس طرح کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ ماں سے کہ پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، نوزائیدہ بن جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، وہ آپ نے بھی دیکھا ہو کہ وہ بندہ جب حج بیت اللہ کے لیے نہیں گیا تھا تو بڑا اچھا تھا، وہ سنجیدہ تھا، وہ حج کی تیاریاں کر رہا تھا، ایک کیفیت تھی اس کے دل میں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، جلال الہی کو دیکھنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، کیا وہ کیفیت ہوگی، کیا وہ ماحول ہوگا، میرے کیسے قدم اٹھیں گے، کیسے طواف کروں گا، احساس پہ تمام جذبہ ندامت کے ساتھ کہ چلا ہوں جانب منزل میں اور شرمندہ یہ ہے نا، یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جلال کعبہ سامنے ہوگا تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن وہی شخص جب وہ لوٹا ہے حج کرنے کے بعد تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ہم آپ سے بہتر ہے، ہاں یہ چیز، یہ تعلی، یہ سیلف ایلیویشن، تو یہ تعلی مزاج میں یہ سیلف ایلیویشن جو ہے یہ انسان کو پھر نقصان کی طرف لے جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ایک حملہ ہے، ایک آپ یوں کہہ لیں۔ بالکل، حضرت علی کا قول یاد آیا، وہ فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات مولا کائنات نے فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ عابد مغرور سے جو شخص اپنے سجدہ اور اپنی نماز پہ غرور کرتا ہو، عابد مغرور سے وہ گناہگار بہتر ہے، یہ شرمندہ ہے جو گناہ کرے اور توبہ کرے، بخلاف اس شخص کے جو سجدہ کرے اور تکبر کرے۔ صحیح، بالکل صحیح، کہ وہ سجدہ جو آدمی کو مغرور بنا دے، اس کے سجدے کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ملائکہ مقربین سجدے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر آسمان پہ فرشتے ہر حیات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پہلے آسمان سے لے کے آخری تک، بالکل ایسے، بالکل صحیح۔ تو اللہ کی عبادت کے ملائکہ مقربین ہی کافی ہیں، بالکل، ہے نا، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہی کافی ہے۔ تو انسان میں اگر عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے تو نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے، اور یہ کعبۃ اللہ دیکھ کے آنے والے، اصل میں انہیں کعبۃ اللہ دیکھنے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ جس کا گھر ہے، جو بیت اللہ ہے، خداوند قدوس کے جلال، اس کی معرفت کا اسے اندازہ ہوتا۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، اور وہ ہر منزل پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے پاپ آدھا پیدل گئے حج کرنے کے لیے، ظاہر کہ بغداد سے اور حجاز کا سفر بہت دور نہیں رہا ہوگا، تو وہ پیدل گئے سفر کرتے ہوئے، اور ہر منزل پہ آپ نے ایک منزل پہ 2 گانا آپ نے نماز پڑھی، اور واضحانہ انداز میں پہنچے آپ، اور جب وہاں پہنچے مطاف میں، حرم کعبہ میں پہنچے آپ، تو کعبۃ اللہ نظر نہیں آیا انہیں، کعبۃ اللہ نظر نہیں آیا، بڑے بے چین تھے کہ
ایک قدر لمبی مسافت ہم نے طے کی ہے اور ہر منزل پہ نماز دوگانہ ادا کی ہے، تو کعبہ کہاں گیا ہے؟ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو آواز آئی کہ ابراہیم یہ بتاؤ کہ تم کعبہ دیکھنے آئے تھے، کعبے والا دیکھنے آئے تھے؟ اندازہ کیے. مقصد یہ ہے کہ جس کعبہ کے طواف کا ایک جذبہ ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسبب حقیقی ہے خدا کی ذات، اور کعبہ جس کے جلال سے روشن ہوتا ہے، اس کی معرفت تمہیں حاصل ہو. بے شک یہ مقصود ہے. تو اسی طرح جب تک کہ اچھا دوسری بات یہ کہ جب تک کہ آدمی کے دل میں وہ ٹھوکر نہیں لگتی، جیسے میں نے کہا کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ دل کے اس احساس ندامت کا نام ہے. جب آدمی ندامت کا احساس ہو اور پھر جو ہے آنسو کی شکل میں وہ گرے. بالکل حضور نے فرمایا اہمیت ہے. سرکار دو عالم سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ دو آنکھیں بہت پسند ہیں جو خوف الہی سے اشکبار ہوتی ہیں. بے شک. اللہ مجھے وہ آنکھ عطا فرما جو تیری خشیت میں روتی ہو. بے شک. ہے نا. اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری خوف و خشیت سے کانپتا ہو. اب کسی بندے کو ایسی آنکھ مل جائے اور ایسا دل مل جائے اور کیا چاہیے؟ بلکہ یہ جو آنسو ہے یہ بھی کہا گیا کہ قیامت والے دن جب دوزخ کی آگ اتنی بہت بڑی بھڑک رہی ہوگی تو یہ آنسو جو ہے وہ اچھالے جائیں گے اور اس سے وہ اتنی بڑی آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی. یہ جو اللہ موتی سمجھ کے شان کریمی چن لیے قطرے تھے میرے عرقِ فیال کے. بالکل بالکل. تو یہ موتی سمجھ کے شان کریمی جو ہے اس میں کچھ وہ یقیناً بارگاہ خداوندی میں وہ آنسو اجازت بند. اور آسان آنسو جو ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو ٹپکتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا. پہلے دل کا غبار اٹھتا ہے، خون کے ساتھ وہ غبار اٹھتا ہے، پھر آنکھوں میں پہنچتا ہے، پھر وہ بادل بھر کے برستے ہیں. بالکل صحیح. تو ایسا ہے کہ آنکھوں کا برستا ہوا آبشار جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے مقبول ہے کہ اس میں خون جگر شامل ہوتا ہے. بے شک. اس میں دل کا احساس ہے، اس میں ندامت ہے، اس میں ربوبیت کے آگے جھک جانا ہے، اس نے تسلیم خم کرنا ہے، اس میں اپنے پورے حیات مانوی کو بدل دینا ہے، تبھی توبہ میسر آتی ہے. بے شک. بالکل بہت اچھی بات کی. اچھا اس کے ساتھ ہم یہ اگر دیکھیں کہ یہ جو توبہ والی بات ہے وہ تو گناہ کے ساتھ ریلیٹ نظر آتی ہے کہ آپ نے کچھ غلطی کی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے شرمندگی کے عالم میں، جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت بتایا. یہ جو استغفار ہے اس کا تعلق گناہ سے ہے یا کہ آپ گناہ نہیں بھی کرتے لیکن استغفار آپ پھر بھی کرتے رہیں، اس کا تعلق کہیں شکر گزاری کے ساتھ بھی جڑا ہوا؟ استغفار اصل میں اللہ سے مغفرت چاہتے تو اللہ سے مغفرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، جو کون و مکان کے تاجدار ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر طرح سے پاک ہیں، انہوں نے بھی شب و روز استغفار کا اہتمام فرمایا. تو گویا کہ پیغمبر کا استغفار کرنا امت کے گناہوں سے جو ہے رجوع کروانا ہے، امت کو گناہوں سے جو ہے چھٹکارا دلوانا ہے. امت کی مغفرت ہے، گویا کہ امت کے اپنے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنا ہے. جیسے کہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آپ کا آئندہ زمانہ گزشتہ زمانے سے بہتر ہے. دو باتیں، یا تو جو مدینہ طیبہ میں جو مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد اللہ نے جو کامیابیاں عطا فرمائی، یا تو وہ مراد ہے، یا تو پھر اس سے مخاطب پیغمبر ہیں مگر اس سے مقصود جو ہے عامت المسلمین ہے کہ ہر مسلمان آئندہ زندگیاں پہلے سے بہتر ہے. یہ تعبیرات ہوتی ہیں. تو استغفار اللہ سے مغفرت چاہنی ہر حال میں ہے، مغفرت چاہنا چاہیے، چاہے ہم سے گناہ ہوئے ہوں چاہے نہیں ہوئے ہوں. گناہ پر تو استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں، لغزش ہو گئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما. بے شک. لیکن ویسے بھی استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو سرکار دعا بھی ہے، سشرے کی دعا. جی ہاں. تو حضور مغفرت فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. تو یہ حضور نے دعا فرمائی ہے. تو اس قدر کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مغفرت دعا فرمائی ہے، دعا آقا فرما رہے ہیں مگر مقصود اس سے امت کے گناہوں کی معافی ہے. لہذا ہمیں بھی ہم جو گناہ ماضی میں واقع ہو چکے ہیں اس پہ ہم طلب استغفار کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں، اور جو گناہ ہونے والے ہم سے ہم اللہ امدن جیسا ہم جو گناہ ہو اللہ ہمیں اسی محفوظ فرما. بالکل. بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. دوسری ایک جگہ پہ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ 100 دفعہ جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہے استغفار. ہاں تو 170 سے کثرت استغفار ہے. مطلب ہے تو نبی استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ سوال ہے نا. وہ تو استغفار وہ کرنے جو گناہوں ملوث ہو، وہ تو سراپا پاکیزہ ہیں، وہ تو معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں.
اللہ نے انبیاء کرام کو ہر طرح کے نقص سے منزہ رکھا ہے، بے شک، تو ان کی مغفرت چاہنی جو ہے امت کے لیے ہے، ہمارے لیے. بالکل صحیح. تو یہ اور پھر دوسری بات تعلیم طریقہ تعلیم بھی ہے. صحیح. لیکن وہی بات ہے کہ ہم عام طور پہ جو اپنے معاملات میں ہیں، یہ جو استغفار ہم خاص ایک مطلب ہے رمضان آ گیا ہے تو ہم نے جو ہے دیکھا کہ روزوں میں خاص مقام پہ آخری عشرے میں یا طاق راتوں میں، کیا زندگی کے ہر حصے میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ مطلب ہم چلتے پھرتے جو ہے وہ استغفر اللہ اگر ورد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور ذکر کا معاملہ ہے. پھر ایک ساتھ یہ بھی آپ ہمیں گائیڈ کیجئے گا، ہم نماز کے بعد بھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ ہم نے تو ایک نیک عمل کیا ہے. تو اس حوالے سے کیا اس سے کہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم استغفر اللہ اپنی روٹین بنا لیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ رمضان ہے غیر رمضان ہے، ہم گناہ گار ہیں یا پاکیزہ کام کر رہے ہیں، تو ہر جگہ پہ ہم استغفر اللہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھیں؟ جب بندہ استغفار کا منصب اور اس کا مقصد سمجھ جائے گا تو اچھی بات ہے، نماز کے بعد استغفار پڑھنا اچھی بات ہے، اور یہ حضور سے ثابت بھی ہے. اور دعا میں استغفار کرنا اچھی بات، لیکن استغفار بار بار گناہوں سے مغفرت چاہنا، یہی ہے معنی کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ایک بندہ جو ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، یا پھر وہ روٹین ہے کہ بھئی عادت سی ہم استغفار کرنے کی، ہم بطور وظیفہ اس کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب نہیں مانا، اور نہ ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو اسلام کا مطالبہ ہے. تو بعض لوگ عادتاً بھی ویسے پڑھتے ہیں، صحیح، لیکن ان کے حرکات و سکنات کو آپ دیکھیے تو آپ کو نہیں معلوم ہو کہ بندہ صبح سے شام 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوگا. کئی لوگوں نے تسبیحوں کا بھی رکھا ہوتا ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہے. ہاں، تو اب دیکھیں وہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کس لمحے وہ ہم سے تو بات کر رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ تسبیح بھی چل رہی ہے، تو کیسے وہ تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. خیر تسبیحات تو ایک فیشن سے بھی ہے، بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ تسبیحات ہلا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو دم بھی کر رہے ہیں تسبیح ہلا کر. تو اصل میں جاہل قوم ہے، اور جاہل قوم نے اپنے اوپر اس طرح کی جہلا کو مسلط کر رکھا ہے. علم کی دنیا میں اور تقوی کی دنیا میں اور کیا کہتے ہیں کہ متصوفین کی دنیا میں، علماء کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز جو ہے علم ہے. اس کی کئی تعداد بھی ہے، کچھ بعض جگہوں پہ ایسے بعض ہم نے پوسٹیں بھی دیکھی ہیں، لکھا بھی ہوتا ہے یا کہ آپ نے یہ اتنی دفعہ کریں گے تو یہ حاصل ہو جائے گا، یہ آپ 101 دفعہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ 41 دفعہ کریں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یقیناً ہو سکتا ہے، اس کے فوائد و برکات تو ہے نا. قرآن متعین جو ہے یہ احادیث میں اس طرح کی چیز کوئی، ہاں بعض اوقات ہے، لیکن یہ کہ بشرطے کہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل عامل ہو، دل سے صحیح عامل ہو. ایک شخص ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز کا فائدہ ہے. ایک آدمی نماز ہی پڑھ رہا ہے، بے حیائی بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، نماز کی دعوت بھی دیتا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا نقص نماز میں ہے؟ نہیں، نقص اس میں ہے. اس میں صحیح. ڈاکٹر جب کوئی دوا دیتا ہے تو کہتا ہے یہ دوا لیں، آپ کو فائدہ کرے گی یہ دوا، اس سے کچھ کھٹے میٹھی چیزوں سے پرہیز بھی کرتے رہیں، تب یہ دوا مؤثر ہوگی. معلوم ہوا کہ نماز یقیناً انسان کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے دور رکھتی ہے، بشرطے کہ وہ خود بے حیائی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. صحیح، یہی مقصود ہے نا. بالکل بالکل. تو دو متضاد چیزیں ہیں، فواحشات اور خبائث اور عملیات، نیکوکاری، حسنات. خبائث اور حسنات ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، دونوں الگ چیزیں ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں پھر آپ کو بے حیائی برائیوں سے بچنا ہوگا، تبھی نماز آپ کے لیے مؤثر ہوگی. ایسی ہی توبہ، استغفار، نمازوں کے بعد پڑھنا، جیسے آپ نے کہا ایک اعداد متعین کر لینا، یہ چیزیں اسی وقت آپ کو فائدہ پہنچائیں گی جب آپ یقینی طور پر اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن جانا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو صراط مستقیم ہے، ہم اس راستے پہ چلنا ہے جو فواحشات سے، جو ضالین سے ہمیں دور رکھتا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو متقین کا راستہ ہے. صحیح. تب یہ تمام چیزیں گریجولی آدمی پیدا ہوں گی، رفتہ 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 سدھار پیدا ہوں گی. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، مسلسل عمل ہے، یعنی کہ ایک مسلسل عمل ہے. جی ہاں. اور وہی جیسے آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ اگر گناہ ہیں تو استغفار کرتے ہوئے گناہ آپ کے ختم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اور گناہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ کے رتبے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. استغفار کا یہ بھی کہا نبی کو کہ طلب استغفار جو ہے وہ آدمی کے مراتب کو بڑھا دیتا ہے. بالکل، مراتب کو بڑھا دیتا ہے. جی. اور جب مراتب بڑھتے ہیں تو کیوں بڑھتے ہیں؟ کہ آپ کے خصائص بڑھ گئے.
جب آپ کے خصائص اچھے ہوں گے تو مراتب بڑھیں گی، چونکہ اس کا وہ محاصل ہے. بالکل ایسے ہی. اور جب استغفار کرتا ہے انسان شرمندہ ہوتا ہے اور گناہ کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی محفل فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو، تم تو کہتے تھے فساد کرتے گئے، اب یہ دیکھو شرمندہ ہے اور مجھ سے، اسے پتہ ہے میں اس کا رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور مجھ سے وہ استغفار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. بلکہ ایک مقام پہ آپ کو بہتر علم ہے کہ اس طرح تشبیہ دی گئی کہ ایک جس طرح مسافر ہے اور وہ کسی صحرا میں جا رہا ہے اور اس کے پاس اونٹ ہے، اس کے اوپر سارا مال و اسباب لدا ہوا ہے، لیکن اس مسافر کا اونٹ اگر گم ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ویسے ہی کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے کہ اچانک اسے اونٹ نظر آ جاتا ہے اور سارا کھانے پینے کا سامان بھی لے کے آ جاتا ہے، تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے. یہ اگزامپل بھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری بات کا مغز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس لو کو، اس کنیکشن کو جوڑے رکھیں اور استغفار اس خاص طور پہ اس عشرے میں ضرور کریں. اور بندگی کے مراحل میں انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور جب آزمائشوں میں اللہ کی پناہ استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے. درست. لیکن توکل اور خدا کی ذات پر بھروسہ اعتماد شرط ہے، اور یہ پورا اعتماد اور بھروسہ اور ایثار کا سارا فلسفہ جو ہے تعمیر کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وادی غیظیزہ میں بچوں کا، بیوی کا چھوڑنا، اور پھر واپس بیت المقدس لوٹ جانا، یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پہ توکل، اعتماد و بھروسہ آپ نے فرمایا اور اللہ کے حوالے کر دیا، اطاعت جس طرح اور جا کے آپ نے دعا فرمائی تو اللہ نے اسی صبر اور ضبط، استغفار اور ایثار کے جذبے کے نتیجے میں اللہ نے اس وادی غیظیرہ سے چشمہ سیال اللہ نے پیدا فرمایا کہ وہ جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب. بالکل یہ اللہ تعالیٰ توکل اور اعتماد بہت بڑی دولت ہے، اور آدمی متوکل اور قناعت پسند اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر استغفار کا جذبہ ہو، توبہ کا جذبہ ہو. بڑی خوبصورت بات کی اور بڑا آپ نے درست صحیح تجزیہ اور جائزہ اور ہم سب کے لیے ایک روشنی فراہم کی. اب پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ کویسچنز بھی ہوں گے، وہ ہم لیتے ہیں. کویسچن جو ہے اس کے بھی ہم چاہتے ہیں چلو بچوں کے بھی بعض پارٹیسپیشن اس انداز سے ہو جاتی ہے. تو پہلا کویسچن جی یہاں پہ. Assalamu alaikum. My name is Danish and I want to know what's the age to start full fasting? Assalamu alaikum. My name is Junaid and my question is تھوڑی سی آواز کا میرا خیال ہے وہ ٹیکنیکل ابھی سچویشن ہے، تو وہ ایک اچھی چیز ہے کہ چلو بچوں کے بھی اگر کوئی شوق ہے اور کوئی پوچھتے ہیں اور وہ پروگرام بھی یقیناً دیکھ رہے ہیں اور اس اعتبار سے ان کی بھی ایک تربیت کا حصہ بن جاتا ہے. کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی پوچھیں. یہ تو وہ ہے کہ ابھی میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات درست ہے. بچوں میں جو استغفار کا ہے یہ ابھی سے ان کو شروع سے کیا کہتے ہیں، یہ تربیت ان کا حصہ بنا دینا ہی بہتر ہے، یا کہ کئی والدین کہتے ہیں جی بچوں تو گناہ گار نہیں ہیں، ان کو ابھی یہ بات چھوڑ دیں، ان کو کیوں بندہ اس چکر میں لگائے. دیکھیں اگر گناہ گار ہو استغفار کرے اگر تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ہے نا جی. اگر بچے ہیں، ایسا شخص کو اپنے باپ میں اس کو گمان رکھتا ہے کہ ہم نے تو بہت گناہ نہیں کیا، ہم جب سے مشہور کی آنکھ ہم نے کھولی ہم نے مسجد ہی دیکھا ہے اور نمازوں کی پابندی کی. بھائی آدمی کو یہ چیزیں عابد مغرور بنا دیتی ہیں، صحیح، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. درست. تو آدمی کو ہمیشہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا اس کے اندر شیطانی صفات جو ہیں اوصاف نہیں پلیں گے، کیونکہ شیطان کے اندر یہ خود سپردگی کا جذبہ نہیں ہے، استغفار کا جذبہ نہیں ہے، اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. استغفار ایک ایسا لفظ ہے جو تمام خوبیوں کا جامع ہے. اس میں استغفار کے اندر جو ہے سر تسلیم خم کرنا بھی ہے، تسلیم بھی ہے، رضا بھی ہے، قناعت بھی ہے، توکل بھی ہے، رجا بھی ہے، امید بھی ہے، انابت بھی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور نیتوں کا اخلاص بھی ہے. یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے توبہ. اور توبہ ایک ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ اگر کسی بندے مومن کو اس کے مقدر، اور توبہ بھی ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے نا. بالکل اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، یہ بھی اللہ کی دین ہے. درست. اللہ کی دین، جسے چاہے اللہ عطا فرمائے. درست کہا آپ نے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹھوکر لگے اور پھر ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. ایسے ہی بالکل درست. ضمیر لالہ میں روشن چراغ زندگی کر دے. بہت تو ضمیر لالہ میں روشن جو ہے چراغ زندگی اسی وقت ہوتا ہے جب اسے اس کے دل میں احساس بندگی پیدا ہو. بالکل درست ہے. میرا خیال ہے شاید اس وقت سوال کچھ ریڈی ہے جی، ہم دیکھتے ہیں. ادروائز میرا ایک ذہن میں سوال آیا تھا پہلے میں وہ. Assalamu alaikum. My name is Danish and I want to know
what's the age to start full fasting? Assalamu alaikum. My name is Junaid, and my question is, what country did Adam and Eve go to when they were sent down to earth from heaven? Assalamu alaikum. My name is Isha Raza. I am from USA, and my question is sajda safe ka tariqa bata de. Thank you. جی یہ بلکہ تینوں بچے جو ہیں اس وقت امریکہ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ جو پہلے دو بچے تھے ان کی جو مجھے اطلاع ہے ان کی مدر جو ہے پہلے مسلم نہیں تھیں، تو وہ بعد میں مسلمان ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی ایک شادی جو ہے مسلمان سے ہوئی، تو بعد میں یہ بچے ماشاءاللہ مسلمان پیدا ہوئے. تو ان کا پہلے بچے کا سوال یہ تھا کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے، تو آپ میرے خیال پہلے ہی بتا چکے، چلو ایک دفعہ پھر آپ کر لی. یس، روزہ اس عمر میں فرض ہوتا ہے جب آپ once you become 14 or 15 then you have to observe fasting. So I think 14 or 15, maximum 15 years. Yes. So once you become 15, then you're going to pronounce as an adult, and now you have to observe the fasting of 30 days. So I think he is just below under 15. Yes, of course. Now you have to practice. The mom is telling him to do so. So I think if you can do some observe 3 or 4 5 days according to their own country's weather, how are you going to support them? That's a good, I think, but he has an interest. That's a good thing. That's a fine. جو سیکنڈ کوشچن تھا جی کہ جب حضرت آدم جو ہے ان کو زمین پہ اتارا گیا تھا، حضرت حوا کو اتارا گیا تھا، تو وہ کون سے مقامات تھے؟ وہ میرا خیال ہے ایشیا میں. وہ تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اتارے گئے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جبل سری لنکا میں ان کا وہ نقش پا بھی، تو آپ وہاں پر اس پہاڑ پہ آپ اتارے گئے حضرت، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتاری گئی. لیکن دونوں کی جو ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے تعارف جو ہوا، وہ ہے میدان عرفات، جبل رحمت. ہاں، میدان عرفات میں. تو میدان عرفات کو عرفات کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ ایک دوسرے کا تعارف ہوا. بالکل، میدان عرفات کو عرفات کہتے اسی لیے ہیں کہ ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہوا اسی میدان عرفات میں. اور میدان عرفات چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں رات نہیں ہوتی ہے، میں اضافہ کر دوں اس پر، جنت میں رات نہیں ہوتی ہے. حضرت آدم رات کے وقت اتارے گئے تو انہیں جب زمین پہ اترا دیکھا کہ یہ بالکل وحشت کا ماحول ہے، سیاہی ہے. تو چند لمحے کے بعد جب صبح کا اجالا پھٹنا شروع ہوا، صبح صادق کا وقت آیا، تو اس وقت آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. تو کہا جاتا ہے کہ فجر کی سب سے پہلی نماز حضرت آدم نے ادا فرمائی ہے زمین پہ. بالکل. اور تیسرا جو کوشچن تھا سجدہ صاحب کے حوالے سے، وہ بتا دیجئے. یہ یقیناً ایک اچھا کوشچن ہے، خاص طور پہ بچے بھی بہت بڑے نہیں جانتے. جی، یہاں کی میں بات کر رہا ہوں، انڈو پاک کی بات نہیں کرنا. میں اس کر رہا تھا کہ جی ہاں، تو اس کا جواب یہ سجدہ سہو کا کہ نماز میں واجبات کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے. موٹی موٹی بات، جیسے کہ کل بھی شاید یہ روایت ہے کہ جو ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھنا کوئی بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے، جی، تو کیا وہ رکوع سے کھڑا ہو کے دوبارہ وہ پڑھے گا اور پھر رکوع میں جائے گا، یعنی دعائے قنوت پڑھ کر؟ ایسا نہیں ہے. تو اگر رکوع میں چلا گیا اور تیسری رکعت میں نماز وطر کے، تو اس پہ اب سجدہ سہو لازم آئے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے. اور طریقہ کار یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھ کے ایک بار طرف سلام پھینکے 2 سجدہ کر لے، 2 سجدے کر کے اس کے بعد پھر نماز مکمل کرے، پھر دوبارہ اتحیات پڑھے، پھر دعا پڑھے، پھر نماز مکمل کرے. یعنی کہ اس کو دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ بھول گیا ہے، اور اس کے بعد وہ سجدہ جو ہے وہ اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرے. اور یعنی بھول کر رکوع میں چلا جائے کوئی، اگر وطر کی تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھی کا قرات کرنے کے بعد نا وہ سیدھے رکوع میں چلا جاتا ہے، اور رکوع میں جا کے اسے یاد آیا کہ میں تو دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہوں، تو اب دوبارہ وہ کھڑا ہو کر دعائے قنوت پڑھے پھر نہیں لوٹے گا، بلکہ رکوع مکمل کرے، پھر آخر میں سجدہ سہو کرے اور اپنی نماز مکمل کرے. چونکہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجبات نماز سے ہیں، لہذا اس نے وطر کی دعا چھوڑی ہے، دعائے قنوت چھوڑی ہے، لہذا ترک واجب ہوا ہے، تو اس کے عوض اب سجدہ سہو کرے گا. اس طرح جو ہے یہ تو وطر کے حوالے سے بات ہوگی. اس طرح اگر کوئی آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں اور اس میں ایک آپ کو اچانک محسوس ہوا ہے کہ میں تو 3 شاید پڑھ چکا ہوں یا میں ایک زیادہ پڑھ لی ہے میں نے، تو اس صورت میں جو ہے سجدہ صاحب ہوگا، اور وہ اگر ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ اگر نماز عموماً ہوتا ہے کہ آپ کو اگر شک ہے
2 یا 3 میں 3 نماز نماز پڑھی ہے 2 پڑھا ہے نا, تو آپ جو کم ہے, جو اقل ہے, جو کم ہے یعنی 2 رکعت اس کو فالو کریں. اگر 4 اور 3 میں شک ہے تو 3 کو فالو کیجئے, صحیح ہے نا. اور آخر میں سجدہ صاحب, اور طریقہ وہی ہے, آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے اور اس کے بعد پوری اتحیات پڑھیں. جی صحیح. اور فرض میں بھی یہی چیز ہے, فرض نماز میں بھی اگر یہی چیز ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اب ایک اور ہے کہ فرض کی نمازوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہوتے ہیں نا, اتحیات پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی فرض کی نماز میں اتحیات پڑھنے کے بعد دروشی پڑھ لیتا اللہم صلی علی محمد, تو اتنا پڑھ چکا کھڑا ہونا تھا نا وہ سے, تو اتنا بھی کوئی پڑھ لیتا ہے سجدے سہو واجب ہے. مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر ترتیب سے ہلکا سا بھی ہٹ گئی ہے تو آپ احتیاط یہ ہے کہ آپ سجدہ صاف کر لیں. چاہے موٹی سی بات یہ ہے سورت پڑھنا بھول گئے, واجبات ہاں سجدہ سہو ہے تو سجدہ صاف ہے. مطلب چاہے فرض نماز ہے, آپ نے سورت جو ہے وہ پڑھ لی, یا تیسری اور چوتھی میں نہیں پڑھنی تو پڑھ لی ہے وہاں پہ, ہاں تو اگر طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت ہے فرض نماز سپوز, تو پہلے 2 رکعت میں ضم سورہ کو ملانا بھول گیا ہے, تو حکم یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ ملائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. صحیح. اور اگر کوئی چوتھی میں پڑھ لی ہے غلطی سے, مطلب پڑھنی نہیں تھی, پڑھ لی ہے, تو وہ بھی سجدہ صاحب نہیں. ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کی عموماً جو ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں, یعنی صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, قرأت نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی شخص بھول کر یا ویسے بھی اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی قرأت کر لیتا ہے, سورہ ملا لیتا ہے, تو سجدہ سہو نہیں ہوگا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا, سجدہ سہو نہیں ہے. اگر بھول کے پڑھ لے یا دانش یا کیا کہتے ارادتاً پڑھ لے, ہر 2 صورتوں میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فرض کی نمازوں میں. لیکن امام کو یہ کہنا جائز نہیں ہے, اس سے کیا ہے نماز لمبی ہوگی, اس میں احتیاط ہے. تنہا ہم پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پر, اگر امام پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا پھر؟ امام نماز تو ہو جائے گی, سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہے, لیکن امام ایسا نہ کرے. اس کی وجہ یہ کہ عمومی طور پر ہوتا یہ کہ پہلی 2 رکعتیں اول جو ہیں وہ قدر طویل ہوتی ہیں اور آخر 2 رکعت جو ہوتی ہیں قدر مختصر ہوتی ہیں. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ کے 4 رکعتوں میں قرأت کرنے کی وجہ سے کوئی ضعیف پیچھے ہو, اس کا خیال رکھا جائے. تو لمبی قرأت کرنے سے بھی روکا گیا ہے جماعت کی شکل میں امام کو, کہ ایسا اتنی لمبی قرأت نہ ہو کہ پیچھے اگر کوئی معذور ہو تو تکلیف واقع ہو. صحیح. ایک چیز اسی ضمن میں, اور ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے اور کہ کافی ماشاءاللہ عبادت گزار بھی ہیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ عام طور پہ بہت زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں میں اس خیالات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیویٹ ہو رہا ہوں, تو میں اینڈ پہ اس کا بھی سجدہ صاحب کر لیتا ہوں. ایسی صورتحال میں جائز ہے؟ ایسا ہے کہ سجدہ سہو وہی کیا جائے جہاں سجدہ سہو ضروری ہے. صحیح. سجدہ سہو وہی کیا جائے جہاں سجدہ سہو ضروری ہے. ایسا ایکسٹرا ایک کیئر کرنے کی یا اس طرح کی جو چیز ثابت نہیں ہے تو آپ اس میں نہیں کرنا بہتر ہے. کیا ہے کہ نماز میں عمدن جان بوجھ کسی چیز کا اضافہ کرنا انٹینشنلی, یہ چیز نماز کے مکروہات سے ہے. جی. اور ہمارا ٹائم اکثر 1 منٹ میں لوں گا. ایک ذہن میں میرے بھی سوال تھا, میں آج کہیں سن رہا تھا, وہ یہ ہے کہ اگر جو فوت ہو گئے ہیں لوگ, ان کی طرف سے استغفار کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس کی مغفرت والدین کو بندہ, اب آپ دیکھیں نماز والدین کے لیے نماز کا آخری حصہ دعا ہے نا, اس میں سب شامل ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مغفرت میرے لیے, والدین کے لیے اور ان سب کے لیے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں. بالکل. تو مغفرت کی دعا ہی ہے. مطلب ہم ایسے لوگوں کی عوام الناس کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو چاہے, بلکہ اس کی ترغیب ہے کرنی چاہیے. بالکل. آپ دیکھیے کہ وہ زندہ ہو, نماز جنازہ کو آپ لے لیجیے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا. جی. تو پہلے دعا ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں. بے شک. اور ہمارا اب دعا کا ہے, میں یقیناً یہاں پہ ضرور ایک دفعہ پھر آپ مینشن کروں گا. مولانا عبدالغفار عزیز صاحب, وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی اور صحت دے. ان کے چھوٹے بچے ہیں, تو کینسر کے مریض ہیں, جس طرح میں نے ایک دن پہلے بھی گزارش کی تھی. تو ہم جو سننے والے ہیں, ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ بہت زندگی جو ہے پوری کی پوری انہوں نے اسلام کے لیے وقف کی, اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے, اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. آپ پلیز دعا کے لیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب قدر اللہ
ہم نے جو بزم سجائی ہے مولا اسے اپنے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. آج کی اس پاکیزہ بزم میں جو عنوان تھا توبہ استغفار، اے اللہ ہم سب کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما. آمین. ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو. اے اللہ ہمیں اس توبہ کی توفیق عطا فرما اس کے بعد ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. اے اللہ ترک گناہ کی توفیق ہمیں عطا فرما. لذت دنیاوی اور شہوات دنیا سے مولا ہمیں بچا. اے اللہ ہمیں شر شیطان سے بچا، مکر شیطان سے بچا. آمین. اے اللہ اس عشرۂ مغفرت میں مولا اپنی مغفرت عطا فرما. اے اللہ حصول مغفرت کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمیں اس کار خیر کی توفیق عطا فرما جو تیری مغفرت کے دروازوں کو کھول سکے. اے اللہ جنت کو دروازہ جسے باب الریان کہتے ہیں، جس سے روزے دار داخل ہوں گے، صائمین داخل ہوں گے، اے اللہ ہمیں رحمت و مغفرت عطا فرما کر اس دروازے سے دخول جنت کا مزدہ جافزہ ہمیں عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما. حضرت علامہ صاحب جو بیمار ہیں، انہوں نے جن کا نام پیش کیا ہے، اے اللہ مولا کریم انہیں شفائے کامل عطا فرما. آمین. اے اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرما. مولانا عبدالعزیز صاحب کو اللہ شفائے کامل عطا فرما. آمین. رب قدیر تمام علماء جو بیمار ہیں مولا ان کا سایہ کرم ہمارے سروں پہ دراز فرما. آمین. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. آمین. انہیں کرب کرب جنتی عطا فرما. ان کے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. آمین. شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما. آمین. جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. آمین. انہیں کرب کرب جنتی عطا فرما. آمین. اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. اے اللہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ان کی بخشش فرما. آمین. اے اللہ ان سب کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. ہمارے بھائی محترم طارق صاحب کے والدین کریمین کی بخشش فرما. آمین. اے اللہ انہیں کرب کرب جنت عطا فرما. آمین. مولا کریم جنت اعلیٰ عطا فرما، جنت نعیم عطا فرما. آمین. ہمارے محترم بھائی جمیل گوشی صاحب، فیصل جمیل گوشی صاحب کے والد ماجد کی بخشش فرما. اے اللہ ان تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے اس رمضان ٹیلی ویژن کے انعقاد میں ہر ممکن کوشش کی ہے. اے اللہ یہ تیرے اور تیرے حبیب کی پاکیزہ بزم کو انہوں نے سجایا ہے مولا ان کے دل کو سجا دے. تو ان کی ایمان و امن کو سجا دے، تو ان کے گھر کو سجا دے. ان کے بچوں پہ کرم فرما، آفات زمانہ سے محفوظ فرما. اے اللہ تو کریم ہے، کرم کر دے. اے اللہ تو غفور رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ستار ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرما. اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے مولا، ہم سب پہ اپنے فضل فرما، کرم فرما. اے اللہ اس آفات آسمانی، اس وبا، اس پینڈمک، اس کرونا وائرس کو مولا ختم کر دے. عرش کی بلندیوں سے روئے زمین پر ابر بارہ برسا، جو شفائے قلوب ہو، جو شفائے امراض ہو، جو شفائے آفات ہو. اے اللہ مصیبت و امراض کی سرات کو سپیدہ صبح کی روشنیوں میں بدل دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنا خوف، اپنی خشیت اور گداز عطا فرما. اے اللہ وہ دل عطا فرما جو تیرے خوف سے کانپتا ہو. اے اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے روتی ہوں. اے اللہ ہم سب کو صبات قدمی عطا فرما. نہ معلوم پھر کہ رمضان پاک زندگی میں دیکھنا ہو کہ نہ ہو. اے اللہ جو زندگیاں باقی ہیں ہم سب کی مولا اسی پابند بندگی فرما. ہمیں دین کی، اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما. کچھ رہے کہ نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. آمین. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.